السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے آج پھر پڑھتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت تحریر کہ صدقہ صرف پیسے سے نہیں دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ ایک غریب عورت نے بڑی عزت کے ساتھ آواز دی، آ جائیے میڈم، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی سیٹ پر ایک استادنی کو بٹھا دیا اور خود بس میں کھڑی ہو گئی۔ میڈم نے بہت بہت شکریہ، میری تو بری حالت تھی سچ میں، کہتے ہوئے دعائیں دی۔ اس غریب عورت کے چہرے پر ایک خوشکن مسکان پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد استادنی کے پاس والی سیٹ خالی ہو گئی، لیکن اس عورت نے ایک اور عورت کو جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور مشکل سے بچے کو اٹھا پا رہی تھی کو سیٹ پر بٹھا دیا۔ اگلے پڑاؤ پر بچی والی عورت بھی اتر گئی، سیٹ پھر خالی ہو گئی، لیکن اس نیک دل عورت نے پھر بھی بیٹھنے کی بالکل کوشش نہیں کی، بلکہ اس ایک مزدور اور بزرگ آدمی کو بٹھا دیا جو ابھی ابھی بس میں سوار ہوئے تھے۔ مزید کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ بھی اتر گئے، سیٹ پھر سے خالی ہو گئی۔ بس میں اب چند مسافر ہی رہ گئے تھے۔ اب اس استادنی نے غریب خاتون کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کتنی بار سیٹ خالی ہوئی لیکن آپ لوگوں کو بٹھاتی رہی، خود نہیں بیٹھی، آخر کیا بات ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، میڈم میں مزدور ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر سکوں، تو میں کیا کرتی ہوں کہ سڑک میں پڑے پتھروں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہوں، کبھی کسی ضرورت مند کو پانی پلا دیتی ہوں، کبھی بس میں کسی کے لیے سیٹ چھوڑ دیتی ہوں، پھر جب سامنے والا مجھے دعائیں دیتا ہے تو میں اپنی غربت بھول جاتی ہوں۔ سبحان اللہ! میری دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور تو اور جب میں روٹی کھانے کے لیے باہر بینچ پر بیٹھتی ہوں، کچھ پرندے میرے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے سامنے ڈال دیتی ہوں، جب وہ خوشی سے چلاتی ہیں تو خدا کی ان مخلوق کو خوش دیکھ کر میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ روپے پیسے نہ سہی، سوچتی ہوں دعائیں تو مل ہی جاتی ہوں گی، مفت میں فائدہ ہی ہے نا، اور ہمیں کیا ہی لے کر جانا ہے اس دنیا سے۔ بے شک استادنی ہکا بکا رہ گئی، ایک ان پڑھ سی دکھنے والی غریب عورت نے اتنا بڑا سبق جو پڑھا دیا انہیں۔ اگر دنیا کے آدھے لوگ بھی ایسی خوبصورت اور مثبت سوچ اپنا لیں تو یہ زمین ہی جنت بن جائے گی سب کے لیے، ہے نا؟ صدقہ و خیرات صرف پیسے سے نہیں دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دعائیں دو دعائیں لو، ہر وہ کام کرو جس کے بدلے آپ کو دعائیں ملیں۔ یہ دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، یہ تو انمول ہوتی ہیں جو ہماری دعائیں مقبول کروا دیتی ہیں۔ میں بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسی کہانیاں لاتی ہوں، تحریر لاتی ہوں، تو میری تحریر کو دیکھا کیجئے، اور اگر آپ کو اچھا لگا کرے تو پلیز اس کو شیئر کیا کیجئے۔ بہت شکریہ۔ جب بھی دعا مانگے تمام امت کے لیے مانگے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔